ينفقون۔ شروع کرتا ہوں خدا رحمان و رحیم کے نام سے۔ الف لام میم، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی طرح کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ کتاب ہدایت ہے صاحبان تقویٰ کے لیے، اور صاحبان تقویٰ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے انہیں دیا ہے اس میں سے کچھ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ آیہ کریمہ کے ضمن میں جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے، آج وہ اس میں ایک بات کل سے متعلق، اور وہ اس لیے کہ ہمارے بہت سے جوانوں اور بچوں کے ذہن میں ایک بات آ سکتی ہے کہ میں نے گزشتہ 2 دنوں کی تقریر میں 2-3 واقعات بچوں کے سامنے پیش کیے، اور ان واقعات کا عنوان اور مرکز یہ تھا کہ چونکہ اس غیبت کے دور میں قانون الہی لینے کے جو طریقے ہیں، ان طریقوں میں سے جو 2 طریقے اتفاقی ہیں، جسے ایک کو قرآن کہا جاتا ہے اور دوسرے کو احادیث کہا جاتا ہے، لیکن ان قرآن و احادیث کے ذریعے سے قانون الہی کا حاصل کرنا یہ ہمارے اور آپ کے بس کا کام نہیں ہے۔ تو عزیزو، کل کے واقعے میں نے محقق کا واقعہ پیش کیا، جس میں انہوں نے بچے کو مسجد سے نکال کے یہ کہا کہ جاگنے میں آپ نے قرآن و حدیث میں ہم سے کہا ہے کہ مساجد میں بچوں کو اور مجانین کو کا داخلہ نہ دیا جائے، اور خواب میں آپ بتا رہے ہیں کہ نہیں آنے دیا جائے، لہذا خواب ہمارے لیے معتبر نہیں ہے، ہمارے لیے آپ کی زندگی کی گفتگو جو ہے وہ معتبر ہے۔ عزیزو، یہ واقعہ ہمارے جوانوں کے ذہن میں آ گیا، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ بہت سے بچے تو صرف اس لیے آتے ہیں کہ چلیں اب ماہ محرم ہے کیا کریں، 1 گھنٹہ بیٹھیں گے اور چلے جائیں گے۔ نہ آنے سے پہلے کچھ سوچ سمجھ کے آئے ہیں کہ کیا کیا لینا ہے، اور نہ جانے کے بعد کچھ سوچتے ہیں، لیکن سب ایسے نہیں ہوتے، اور بالخصوص یہ جو ہماری نئی جن سنکھیا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ موبائل اور کمپیوٹر والی جو جن سنکھیا ہے، ان کے یہاں تجسس بہت پایا جاتا ہے۔ تو اب اسی تجسس میں سے یہ ہے کہ مولانا نے ایک واقعہ سنا دیا، اس کا ہم لوگوں سے کیا تعلق؟ اگر ہم کہیں پھنس جائیں تو ہمارا کیا ہو؟ نہ ہم قرآن ٹھیک سے ہم تو پڑھ بھی نہیں پاتے، سمجھنے کا مسئلہ تو بہت بعد میں آئے گا، سب سے پہلے مسئلہ تو ہے سمجھنے کا، پڑھنے کا۔ تو اس کے لیے تو میں بہرحال ممبر سے ایک ہی جملہ کہہ سکتا ہوں کہ زندگی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے،
اور بالغ ہونے سے پہلے نہیں پڑھا تھا تب اماں ابا سے پوچھا جائے گا کہ کیوں نہیں سکھایا، اور جب 15 سال کے ہو گئے تب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابا نے تو ہم کو پڑھایا نہیں تھا، اب آپ سے پوچھا جائے گا کہ کیوں پڑھا نہیں۔ لہذا اگر ہمارا کوئی جوان ایسا ہے تو آج بھی اس کی ذمہ داری ہے کہ بہرحال وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے۔ دیکھ اگر قرآن میں صحیح الحمد پڑھنا نہیں جانتا تو اس کا مطلب وہ نماز نہیں پڑھتا، اگر اس کو دوسرا سورہ صحیح یاد نہیں ہے۔ اگرچہ آئندہ کی تقریر میں یہ بات آئے گی کہ جب پردے سے ہمارا امام آ جائے گا تو بالغ ہوئے 15 سال، یعنی 15 سال سے پہلے نہ ہمارے اوپر کوئی نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، کچھ نہیں ہے۔ 15 سال کے جیسے ہوئے ویسے میں اپنے الفاظ میں کہوں، یہ قرآن مجید میں جتنی آیتیں تھیں وہ سب نکل کے ہمارے اور آپ کے پاس آنا شروع ہو گیا۔ قرآن میں اگر اقیم الصلاۃ ہے تو وہ 15 سال تک قرآن میں بیٹھی ہوئی، جیسے ہی ہم 15 سال کے ہوئے ویسے وہاں سے نکلی اور کہا کہ اب ہم کتاب میں نہ رہیں گے، اب ہم نکل کے تمہارے پاس آ چکے۔ ادھر سے روزے کی آیت نکلی، کتب علیکم الصیام، 15 سال تک بالکل کتاب میں بیٹھا ہوا ہے، اور جیسے ہی 15 سال کے ہم ہوئے اب وہاں سے نکلا اور نکل کے آگے کہنا شروع ہو گیا حضرت رضی اب ہم کتاب میں نہ رہیں گے، اب ہم تمہارے پاس آ گئے۔ ٹھیک ہے، 15 سال تک ہماری کوئی ذمہ داری ہی نہیں تھی، ہم نے کچھ کیا ہی نہیں، نہ اقیم الصلاۃ کو کبھی پڑھا، نہ جو ہے وہ کتب علیکم الصیام کو کبھی پڑھا۔ تو نماز اور روزہ جیسے آیا ہمارے پاس، وہاں سے چل کے نماز آئی کہ چلیے اب مسجد میں، وہاں سے چل کے روزہ آیا کہ سحری کھائیے، وہیں ان سب سے پہلے چل کے نبی کی ایک حدیث آئی کہ اے حضرت مسلمان، تمہارے اوپر واجب ہے، جیسے نماز پڑھنا واجب ہے ویسے واجب ہے قانون کا سیکھنا بھی۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ خالی نماز چل کے آئی ہے، نماز کے چلنے سے پہلے فوراً ادھر سے جو ہے وہ حدیث چلی، اور حدیث نے پکار کے کیا کہا ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت کے اوپر جو ہے وہ علم کا سیکھنا جو ہے وہ واجب ہے، چاہے علم سیکھنے کے لیے چین جانا پڑے، چاہے جتنی پریشانی جو ہے وہ برداشت کرنا پڑے۔ اچھا آپ جانتے کیا ہے، اچانک اتنی ساری مصیبتیں، ادھر سے نماز، ادھر سے روزہ، ادھر سے حج، ادھر سے زکوٰۃ، اور ادھر سے رسول اللہ کا فرمان کہ نماز پڑھنے سے پہلے نماز پڑھ تو لو کہ کیسے پڑھا جائے گا، روزہ رکھنے سے پہلے اس کا قانون تو سیکھ لو کہ کیسے کیا جائے گا۔ اب جوان بیچارہ کیا کرے؟ اچھا ایک چیز میں اپنے بچوں کو، جوانوں کو سمجھانے کے لیے ایک بات بہرحال کہہ دوں کہ ہمارے خدا میں اور بقیہ سارے خدا میں ایک فرق ہے کہ چونکہ بقیہ جتنے خدا ہیں ان کو جب ہم خدا بنا دیتے ہیں تب خدا ہوتے ہیں، لہذا بنانے والا جیسا بناتا ہے خدا بھی اتنا ہی اکڑ کے بولتا ہے، خدا بھی اتنا ہی اکڑ کے بولتا ہے، چونکہ بنانے والے ہم ہیں۔ اب رضی جو خود ہی اکڑو خواہ ہیں، تو جب یہ خدا بنائیں گے تو مہربان خدا تھوڑی بنائیں گے، یہ تو وہی اکڑنے والا خدا بنائیں گے۔ لیکن جس خدا کو کسی نے نہیں بنایا، اگر وہ ہمارے آپ کے اوپر مہربان نہ ہوتا تو پیدا ہی نہیں کرتا، کہتا کہ وہیں پڑے رہو عالم ارواح میں، تمہارا کام ہی کیا ہے دنیا میں جانے کی۔ تو اس کا مطلب سب سے پہلے اس نے ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک، کان، اتنا بڑا وجود دے کے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، اور اس وجود دینے میں اس کی مہربانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کوئی صاحب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے جب ہمارا ہاتھ بن رہا تھا تب ہم نے اللہ میاں سے جو ہے وہ معاہدہ اور کیا تھا کہ اللہ ہمارے ہاتھ میں جو ہے 6 انگلی رکھنا یا 5 انگلی رکھنا،
اللہ جو بہتر سمجھتا تھا وہی اس نے اپنی طرف سے دے دیا، ہمیں تو مانگنے کی بھی صلاحیت نہیں تھی۔ تو اب آپ خود بتائیں، ایک آدمی کو اگر کہیں خدا نخواستہ کسی والدین کی کسی غلطی کی بنیاد پہ 5 کے بعد جائے 6 انگلی دے دے تو پورے معاشرے میں پوری زندگی چھانگل مشہور ہو جاتا ہے۔ کتنی بڑی مہربانی ہے کہ اس نے جب ہمیں پیدا کیا تو صرف ہاتھ کی انگلیوں میں ہمارے اوپر اتنی مہربانی کیا کہ اگر اس مجمع میں سے سب سے الگ انگلی دے دیتا تو آپ خود سوچیں کہ ہمارے اوپر نگاہیں کیسے اٹھتی۔ اب اگر سب کی نگاہیں ایک طرح سے اٹھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی پروردگار کی مہربانی۔ تو ہمارا خدا وہ والا تو ہے نہیں کہ پتھر کی طرح سے ہے، بنانے والا ایک مرتبہ پھینک دے گا تو سر پھٹ جائے گا۔ نہیں عزیزو، ہمارا خدا وہ مہربان خدا ہے کہ جس نے ہم سے پہلے ہمارے والدین پہ مہربانی کیا، ان سے پہلے ان کے والدین پہ مہربانی کیا۔ وہ مہربانیوں کا وہ سلسلہ ہے، ہدیہ ہے کہ مہربانی سکھانے کے لیے جسے ہمارے اور آپ کے درمیان میں بھیجا اسے بھی رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ یہ خدا کے کرم ہے۔ تو اب اس خدا کی مہربانیاں یہ ہے، وہ جانتا ہے کہ ادھر 15 سال کا ہوا، ادھر سے چاروں طرف سے الغار، اب کیا کرے بچہ؟ تو اللہ نے کہا گھبراؤ نہیں، ہم کوئی ظالم خدا نہیں، ہم تو مہربان خدا ہیں۔ ایسا نہیں، ہم جانتے ہیں تمہاری کمزوریوں کو۔ آج تو 1 سیکنڈ کے اندر آپ 15 سال کے ہوئے ہیں، اور جیسے آپ 15 سال کے ہوئے 15 قانون آپ کے اوپر نازل ہو گیا، اب کرے کیا بیچارہ؟ تو اب خدا نے کہا دیکھو جس دن ہمارے بنائے والے کی امامت قائم ہو جائے گی، حکومت قائم ہو جائے گی، تو اب ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ادھر پیدا ہوئے، ادھر 15 قانون آیا اور اس کے بعد ہم نے جو نہ کرے گا اس کو سزا دینا شروع کر دیا۔ نہیں، اب ہم تم کو چھوٹ دیں گے 1 سال، یعنی 16 سال کے ہوئے سیکھو۔ ابھی اس میں جو تم نے حمد و سورہ پڑھنے میں جو کوتاہیاں رہ گئی ہیں اس کو صحیح کرو، قانون جاننے میں جو کمزوریاں رہ گئی ہیں اس کو صحیح کرو۔ ہم نے کہا اللہ میاں 1 سال میں نہیں سیکھ سکتے، ہم تو کمزور دماغ والے ہیں۔ اچھا 2 سال لے لو۔ کہا 2 سال بھی نہیں سیکھ سکتے۔ کہا 3 سال لے لو۔ حد یہ ہے کہ دیتے دیتے اس نے 5 سال دے دیا، 1-2 دن نہیں، 5 سال۔ اب میں اپنے سارے جوانوں سے پوچھتا ہوں کہ پیدا ہونے کے بعد جب دماغ اتنا بڑا تھا تو 2 مرتبہ ماں کے سکھانے سے اللہ یاد ہو گیا تھا، پنجتنے 5 یاد ہو گئے تھے۔ اب تو رشد ذہنی اتنی بڑھ گئی ہے، اب تمہارے لیے کیا 5 سال بھی کم ہے؟ نہیں عزیزو، اب کہا کہ دیکھو 15 کے بعد جب 20 سال کے ہو گئے، 5 سال تک ہم تم کو چھوٹ دیتے رہیں گے، خوب کوشش کر لو، محنت کر لو، قانون یاد کر لو، نماز یاد کر لو، روزہ کا طریقہ یاد کر لو، لیکن ایک چیز یاد رکھنا، 5 سال کی چھٹی کے بعد اب چھٹی نہیں ملنے والی۔ میں کہوں گا بارے کیوں؟ کہنے لگے چونکہ سزا اتنی سخت ہے، اس لیے کہ اب کسی عدالت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ 4 گواہ لائے جائیں یا 2 گواہ لائے جائیں اور جا کے جو ہے وہ جھوٹی گواہی دے کے آپ کو بچا لے جائیں۔ نہیں، یہ تو نماز پڑھتا تھا، وہاں تو جو فیصلہ کرنے والا ہے وہ کسی گواہ کی گواہی پہ فیصلہ نہ کرے گا، وہ اپنے علم کے اوپر فیصلہ کرے گا، اپنے علم پہ فیصلہ کرے گا۔ اور پروردگار عالم نے جسے اپنی حکومت کا حاکم بنایا ہے اسے اتنا جو ہے وہ علم دے کے بھیجا ہے کہ وہ آج اگر نگاہوں کے سامنے ہوتا تو جیسے ہمیں اور آپ کو دیکھتا ویسے ہی پردے کے پیچھے رہ کے بھی دیکھ رہا ہے، ویسے ہی پردے کے پیچھے رہ کے دیکھ رہا ہے۔ عزیزو، اب کوئی صاحب یہ نہیں کہہ سکتے کہ مولا ہم تو کتاب لے کے رات بھر بیٹھے تھے، ہمیں نماز یاد نہیں ہوئی۔ مولا دیکھ رہے ہیں کہ کتنا بیٹھے تھے۔ یہ تو نہ دیکھنے والے ٹیچر کو سمجھا سکتے ہو، لیکن جو پردے کے پیچھے سے بھی دیکھ رہا ہے اس کو نہیں سمجھایا جا سکتا۔ تو عزیزو، یہ جتنے بہانے سب کچھ چلنا ہے یہ ظہور سے پہلے کے بہانے ہیں، ظہور کے بعد پھر
اچھا یہ چھوٹ بھی جانتے ہیں کس کو ہے؟ میری سمجھ سے اس مجموعے میں شاید ایک ہی بچہ مجھ کو دکھائی دے رہا ہے جس کو یہ چھوٹ 5 سال والی ملے گی. ہم لوگ تو وہ بھی گزار چکے ہیں. ہم لوگ تو چھوٹ والا دن بھی گزار چکے ہیں. ہمارے سامنے کوئی ایسا بیٹھا نہیں ہے کہ جو 20 سال سے زیادہ کا نہ ہو. اب تو ہوش آ جانا چاہیے کہ اگر کہیں خدا نخواستہ ابھی آ گئے تو کیا ہو. دیکھیں کتنے مشکل دور سے ان باتوں کو. اچھا یہی سب وہ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو جب پڑھ دو تو یہ باتیں کسی کو اچھی نہیں لگتی. مجھے سرکار علامہ جوادی کا جملہ یاد آتا ہے کہ یہ باتیں جو ہے وہ کسی کو اچھی لگنے کے لیے نہیں پڑھی جاتی. یہ باتیں صرف پڑھی جاتی ہیں اللہ اور رسول کو اچھی لگنے. خدا کرے انہی کو اچھی لگ جائے. اس لیے کہ اگر ان کو اچھی لگ گئی، ایک چھوٹی سی بات بھی اچھی لگ گئی، یعنی اگر جو ہے وہ ایک لڑکا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ دے اور خدا کو یہ رحمان و رحیم اچھا لگ جائے تو باپ سے عذاب ہٹ جاتا ہے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کو اچھا لگنا چاہیے. تو عزیزو، تو کل جو میں نے 2-3 واقعے سنائے، ان سارے واقعات میں اگر بچوں کو یاد ہے تو ہر بچہ میری بات کی تصدیق کرے گا کہ آپ نے مسجد سے نکالنے والا واقعہ سنایا. وہ مولانا صاحب تھے کہ ان کو قرآن بھی پڑھے ہوئے تھے، حدیث بھی پڑھے ہوئے تھے. ہم تو کمزور لوگ. آپ نے جو ہے وہ واقعہ سنایا مقدس اردبیلی کا کہ وہ اپنے گھر سے نکلے، مولا کے پاس پہنچے. مولا نے ان سے کہا آج شب چہر شنبہ ہے، جائیے آپ کے وقت کا امام ہے. وہ بھی اتنے بڑے مولانا آیت اللہ العظمیٰ. ہم جیسے لوگوں کا کیا ہوگا اگر ہم کبھی مبتلا ہو جائیں، کبھی کسی مصیبت میں پھنس جائیں، تو کیا ہمارے لیے بھی کوئی ایسا چانس ہے، ایسا موقع ہے کہ مولا ہماری مدد کریں گے؟ عزیزو، یہ واقعہ میں کل ایک مجلس میں پڑھ چکا ہوں، لیکن اس کو تھوڑا سا سمیٹ کے اب ہم جیسے لوگوں کے لیے اس لیے کہ اس واقعے میں صاحبان کردار کی گفتگو ہے، مولانا لوگوں کی نہیں ہے. لیکن ابھی تک جو 3 عدد واقعہ سنایا کہ وہ اپنے شاگردوں سے کہتے تھے کہ میری دلیل جو ہے وہ اجماع ہے، یہ واقعہ سنا دیا. اس کے بعد کہہ دیا کہ ان کی دلیل یہ تھی کہ بچے مسجد میں نہیں آ سکتے ہیں، اور وہ اتنے پڑھے لکھے تھے کہ ان کی مولا امیر المومنین سے ملاقات ہوا کرتی تھی. یہ تو سارے وہ لوگ تھے. اور اگر ہم اتنا کریں گے کہ ہماری سمجھ میں قرآن و حدیث آنے لگے گے تو ہم بھی اس درجے تک. لیکن ہم لوگ تو عام آدمی ہیں، نہ قرآن سمجھتے ہیں، نہ اجماع کا صحیح ترجمہ سمجھ پاتے ہیں. اور ایک چیز اور ہے، وہ چیز ہے جس کا نام ہے عقل. عقل کے ذریعے سے بھی کچھ قوانین حاصل کیے جاتے ہیں، لیکن وہ عقل معصومین کی عقل ہونا چاہیے، ان ائمہ کی نہیں ہونا چاہیے کہ جو اپنی عقل سے مسئلہ حل کرتے ہیں اور قیاس لگاتے ہیں. وہ پورا واقعہ ہے، اس موضوع کو مجھے نہیں چھیڑنا ہے. اس میں سے صرف اتنی بات ہے. پوچھا امام نے کہ آپ مسئلہ کیسے حل کرتے ہیں؟ تو کہا قرآن و حدیث سے. کہا قرآن و حدیث میں نہ ملے تو کہا اپنی عقل سے. کہا کیسے عقل لگاتے ہو؟ کہا بس عقل سے مسئلے کو حل کرتے ہیں جو عقل میں آتا ہے. کہا اچھا بتا، پیشاب میں زیادہ نجاست پائی جاتی ہے یا منی میں؟ اب کیا کریں بیچارے؟ نجاست پیشاب میں زیادہ پائی جاتی ہے یا منی میں؟ بہت غور فکر کر کے کہا پیشاب میں زیادہ پائی جاتی ہے. تو جیسے کہا پیشاب میں زیادہ نجاست پائی جاتی ہے تو کہا پیشاب کرنے کے بعد پھر صرف جو ہے اس مقام کو دھلنے کی ضرورت ہوتی ہے اور منی کے بعد نہانے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اب یہ کیسے سمجھ میں آئے؟ تو کہنا کہ ہر جگہ جو ہے وہ عقل کام نہیں آتی کہ کوئی صاحب یہ سوچے کہ ہر جگہ عقلی تکا بھیڑا دو. بلکہ پروردگار عالم نے اگر آیات کو نازل کیا ہے اور اگر احادیث کو ہم اہل بیت نے سمجھایا ہے تو اس کے پیچھے بھی مقصد اور راز ہے.
تو کہا اچھا آپ ہی بتا دیجئے. کہا کہ اگر آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں تو عقل نہ لگائیے گا، ہمارے علم پہ بھروسہ کیجیے گا. کہا کہ وہ کیا ہے؟ کہا چونکہ پیشاب جب نکلتا ہے تو صرف مثانے کی طاقت سے نکلتا ہے، مثانے کی طاقت سے نکلتا ہے، لہذا اس جگہ کے دھل دینے سے کام چل جاتا ہے. لیکن جب منی نکلتی ہے تو پورے جسم کی طاقت خرچ ہوتی ہے، لہذا پورے جسم کو دھلنا پڑتا ہے. جب آپ بتائیں اتنی بڑی عقل کس کے پاس ہے؟ ایسی عقل کس کے پاس ہے؟ وہ عقل بھی انہی معصومین کے پاس ہے کہ جنہوں نے اپنی عقل سے جو ہے مسئلہ بتایا ہے، اور ایسے عقل استعمال کیا کہ ہم لوگوں کی عقل وہاں تک جا ہی نہیں سکتی. مثال کے طور پہ ہمارے اور آپ کے پانچویں امام کا زمانہ، اور حاکم نے امام کو طلب کر لیا مدینے سے. امام جب نکلنے لگے تو ساتھ میں چھٹے امام بھی ہیں. اب اس کے بعد چلے، ایک جگہ پہنچنے کے بعد رات ہو گئی. جب صبح ہوئی تو جیسے صبح ہوئی ویسے ہی دیکھا کہ ایک سامنے پہاڑی ہے، پہاڑی پہ دھیرے دھیرے کر کے بھیڑ جمع ہو رہی. تو یہ جو فوجی آئے تھے، تو ہم لوگوں کی ایک کمزوری ہے، فطری کمزوری، کہ ذرا سے بھیڑ کہیں دیکھا، اکثر ہوتا ہوگا کہ مثلا 10 آدمی کھڑے ہیں، اب اسکوٹی سے جا رہے ہیں، تو جب تک دکھ رہا تب تک پلٹ کے وہی دیکھ رہے ہیں کہ ہوا کیا ہے، ہوا کیا ہے. یہ انسان کی کمزوری. جب بھیڑ لگ گئی تو یہ جو پکڑنے کے آئے تھے یہ بھی سب بھاگ گئے. تھوڑی دیر کے بعد امام نے فرمایا کہ بیٹا آؤ چلو ہم لوگ بھی چلیں. جیسے جا کے جو ہے وہ وہاں پہنچے تو کیا دیکھا کہ وہاں درمیان میں ایک چوکی کرسی جو بھی رہی ہو وہ رکھی ہوئی ہے، اور چاروں طرف جو ہے وہ لوگ جمع ہیں. تھوڑی دیر کے بعد وہاں کھو سے ایک آدمی نکلا، اور نکلنے کے بعد اس پہ آ کے بیٹھ گیا. اور اس سے پہلے پوچھ کے یہ پتہ لگایا جا چکا تھا کہ یہاں یہ مجمع کیوں ہے. تو پتہ چلا کہ یہیں قریب میں ایک راہب رہتا ہے، کہ عیسائی مولانا رہتے ہیں، وہ سال میں ایک دن نکلتے ہیں، اور پوری قوم سال میں ایک دن یہاں جمع ہوتی ہے، اور اپنے اپنے جو بھی ضروریات و سوالات ہوتے ہیں وہ ان سے حضرت سے پوچھتے ہیں، یہ جواب دیتے ہیں. اس کے بعد پھر سال بھر کے لیے غائب. اب 364 دن قوم چاہے جو، مولانا صاحب کے پاس صرف ایک دن کا ٹائم ہے. معصوم جا کے وہاں کھڑے ہو گئے. جب کھڑے ہو گئے، آج جو وہ آ کے وہ بیٹھا تو اس کو پورے مجمع میں صرف یہی دکھائی دے. اس کے بعد بلا کے وہیں سے پکار کے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ ہم میں سے ہیں یا امت مرحومہ میں سے ہیں. میں نے شاید اس واقعے کو یہاں مجلس میں پڑھا ہے. یہ لفظ مرحومہ اس وقت بھی میں نے جان کے کہا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں. ہمارے ہاں مرنے کے بعد لفظ مرحوم جو لگایا جاتا ہے تو آپ یہ نہ سمجھیے کہ امت مرحومہ جو پوچھ رہا تھا یعنی یہ کہنے کا مقصد تھا آیا تم مرے ہوئے ہو یا زندہ. نہیں، ہم جو اپنے یہاں احترام کے قائل ہیں کہ جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ لفظ مرحوم اس لیے لگاتے ہیں کہ لفظ مرحوم کا مطلب مرا ہوا نہیں. مرحوم کا مطلب یہ ہوتا ہے جس پہ اللہ کی مہربانیاں جس کو شامل ہیں، جس پہ اللہ کی رحمت ہے. نہ ہے کہ مرحوم کا مطلب مر گیا. لیکن ہمارے ذہنوں میں یہی تصور ہے. ہم کبھی کسی زندہ کو مرحوم کا اگر کہہ دیجیے گا تو برا مان جائے گا، کہیے گا نہیں. جبکہ اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ خدا آپ کے اوپر جو ہے وہ رحمت نازل کرے، خدا آپ پہ مہربانی کرے. لیکن چونکہ اب یہ سماج بن گیا ہے کہ انہی کے لیے جو ہے وہ مہربانی کی دعا کی جاتی ہے، سب کے لیے نہیں. تو اس نے پلٹ کے پوچھا کہ کیا آپ ہم میں سے ہیں یعنی عیسائی ہیں یا امت مرحومہ میں سے، یعنی ہمارے نبی کی امت وہ ہے جو رحمت للعالمین کے سائے میں ہے اور اس پہ خدا کی رحمت ہے. یہ سوچ کتنا شرف ہے پروردگار کا ہم مومنین پہ کہ ہم رحمت للعالمین کی امت ہے. ان کی امت ہونے کی وجہ سے پروردگار عالم کی مہربانیاں ہمارے شامل حال ہے. تمام نے فرمایا کہ نہیں، ہم آپ کی امت میں سے نہیں ہیں.
اب اس کے بعد اب ان کو سمجھ میں آیا کہ کچھ جو ہم نہیں جانتے اس کو پوچھا جائے، جو نہیں جانتے اس کو پوچھا جائے۔ اب اس پوچھنے والی باتوں میں سے انہوں نے 2 باتیں پوچھی، جس میں سے میں ایک کو بتا کے اپنے موضوع کی طرف انہوں نے یہ پوچھا کہ آپ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جو آدمی جنت چلا جائے گا تو جنت جانے میں داخلے کے بعد کھانے پینے کی ہر نعمت موجود ہے، خوب کھاؤ جتنا جی چاہے، وہاں یہ بھی خطرہ نہیں ہے کہ پیٹ پھٹ جائے گا، وہاں یہ خطرہ نہیں ہے، لیکن بس اتنا کام کرنا ہے کہ جنت کے لائق اپنے کو یہاں بنا لیجئے۔ یہاں جب لائق بنا لیجئے گا تو یہاں تو 4 روٹی کے بعد اگر کھائیں تو ڈاکٹر صاحب کا کیپسول کھانا پڑے گا، گلوکوز چڑھوانا پڑے گا، زیادہ کھا لو گے آپریشن کریں گے۔ پروردگار عالم نے کہا یہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، جنت اس محل کا نام ہے، ان مہربانیوں کا نام ہے، ان نعمتوں کا نام یہ ہے کہ کوئی نعمت ریئیکشن کرنے والی نہیں ہے۔ دیکھیے یہاں کی اپنی پکائی ہوئی روٹی بھی ریئیکشن کرتی ہے، اس لیے کہ اگر آٹا جو ہے وہ کالے سے سفید ہو جائے تو شوگر کا مرض یہاں پھیلے گا، وہاں نہ پھیلے گا کہ کوئی صاحب یہ سوچے کہ وہاں کا کوئی کھانا ریئیکشن کرے گا۔ تو انہوں نے کہا جب آدمی کھائے گا پیے گا اور آپ کے اعتبار سے جتنا جی چاہے کھائے، جب جی چاہے کھائے، ہر 5 منٹ کے بعد کھائے، تو پھر جب کھائے گا تو کھانے کا اثر یہ ہے، جو نظام دنیا میں ہے وہ تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ کھانے کا اثر یہ ہے کہ جو کھانا شکم کے اندر جاتا ہے پروردگار کے بنائے ہوئے نظام کے تحت وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، ایک حصہ جو ہے وہ خون بن کے گوشت پوشت اور ہڈی میں تبدیل ہوتا ہے، اور دوسرا جو فالتو حصہ ہوتا ہے وہ فضلہ بن کے جو وہ باہر آ جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو دونوں چیزوں کی ضرورت ہے، ایک دہن کی ضرورت ہے جس سے کھانا اندر لے جایا جائے، ایک اور چیز کی ضرورت ہے جس سے فضلات کو باہر کیا جائے، دونوں چیزوں کی ضرورت ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ وہاں کھانے کا نظام تو ہوگا، لیکن اچھا یہ صحیح ہے کہ جنت اتنی پاک و طاہر جگہ ہے، وہاں گندگی کا گزر نہیں ہے، تو کہا یہ کیسے ممکن ہے کھائے گا اور نہیں؟ تو کہا یہ بات آپ کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی ہے؟ کہا کیوں؟ کہا ایسا تو دنیا میں بھی موجود ہے۔ کہا کہ وہ کہاں موجود ہے؟ کہا تمہیں کیا نظام نہیں معلوم ہے کہ جب بچہ شکم مادر میں آتا ہے، بچہ جب پیٹ میں آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ 3.5-4 مہینے تک تو بچے کے اندر جسم بنتا رہتا ہے، اس کے ہاں جان نہیں پائی جاتی، لیکن جب پورا جسم بن جاتا ہے تو اب پروردگار یہ کہتا ہے کہ دیکھیے اتنی ہی مہربانی سے کام نہیں ہے چلے گا، دیکھیے یہ تو اتنی مہربانی تنہا ہم نے پہلے دن آدم کے ہاں بھی نہیں کیا تھا، اتنی مہربانی پہلے کیا تھا، اور اتنی مہربانی کے بعد آدم کو لائق سجدہ جس چیز کے ذریعے سے بنایا ہے وہ مہربانی تو اولاد آدم پہ بھی کرنا پڑے گی، اور اس مہربانی کا نام کیا ہے؟ وہاں کہا تھا اذا نفخت فیہ من روحی، جب اس کے اندر میں اپنی روح ڈال دوں، اس کا مطلب یہ ایک ہمارا جسم ہے ایک ہماری روح ہے، اور یہاں یہ کہا کہ جب جسم تیار ہو گیا فَأَنشَأْنَاهُمْ خَلْقًا آخر، بس ہم نے اسے دوسری مخلوق بنایا۔ یہ جسم دوسری مخلوق جانتے کیسے بنا؟ یعنی ساکت جسم بے جان جسم کے اندر جب پروردگار عالم نے جان ڈال دیا تو ہم لوگ دوسری مخلوق ہو گئے، دوسری مخلوق ہو گئے۔ اب جیسے دوسری مخلوق ہوئے، شکم مادر ہی میں صحیح بغیر غذا کے رہ نہیں سکتے، بغیر غذا کے رہ نہیں سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 4 مہینے غذا کی ضرورت نہیں تھی، لیکن 5 مہینے تو کھانے کی ضرورت ہے، غذا کی ضرورت ہے ہمیں آپ کو۔ تو اب یہ 5 مہینے کھانا کہاں سے آیا؟ یا بغیر کھائے رہ گئے؟ بغیر کھائے رہ گئے۔ عزیزو اگر بغیر کھائے رہ گئے ہوتے
تو خدا ہر محفوظ جگہ پہ کسی کھانے کا انتظام نہ کرتا، کسی کھانے کا انتظام نہ رکھتا۔ جب خدا نے جنت جیسی محفوظ جگہ کے اوپر آدمی کو جب بھیجا تو وہاں کی نعمت بنا کے رکھا کہ کھانا، وہاں کے سارے فروٹ جو ہے وہ نعمت ہے۔ ارے کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اگر جو ہے وہ سیب جنت جو ہے وہ جنت میں رہ جاتا تو یقین جانیے کوئی جو ہے وہ اولاد زہرا کہلانے کا حق پیدا نہ کرتا۔ یہ تو پروردگار عالم نے سیب جنت کو جب جنت سے نکال کے جو ہے ذہن رسالت تک پہنچا دیا تو بہترین مخلوق جو ہے وہ ہمارے اور آپ کے درمیان آ گئی۔ لہذا سیب جنت کی خصوصیت یہ ہے کہ جب سب سے اچھی چیز دنیا میں بھیجنا ہو تو سیب جنت کا سہارا لیا جاتا ہے، اس کے علاوہ بقیہ سب کے لیے مادے کے سہارے سے بھیجا جائے گا۔ تو اب جب نظام یہ ہے کہ وہاں کھانا ہے تو یہاں بھی تو کھانا ہونا چاہیے۔ اب سارے لوگوں کی تحقیق یہ ہے کہ بچے کو شکم مادر میں غذا ملتی ہے تو اگر کھاتا ہے تو یہ جاتا کہاں؟ اگر کھاتا ہے تو یہ جاتا کہاں؟ اب وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہا کہ یہاں تک تو میرا دماغ گیا ہی نہیں تھا۔ اب میں آپ سے پوچھا کہ اتنی عقل کس کے پاس ہے؟ خود سوچئے یہ والی عقل کس کے پاس ہے؟ یہ عقل ہمارے اور آپ کے پاس تو نہیں ہے۔ اسی لیے ہم اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی دین میں دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں نہ ہم اپنی سمجھ قرآن سے پیش کرتے ہیں، نہ ہم اپنی سمجھ حدیث سے جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ ہم تو وہی تلاش کرتے ہیں کہ جہاں کہ قرآن کو جو ہے وہ اہل بیت نے کیسے سمجھایا ہے، احادیث کو اہل بیت نے کیسے سمجھایا ہے، اجماع کو اہل بیت نے کیسے پیش کیا ہے، عقل کو اہل بیت نے کیسے کیسے استعمال کیا ہے۔ اگر میرے بچے اتنی دیر تک میرے ساتھ ہیں تو ایک بات یاد رکھیے گا، آج غیبت کے دور میں جب امام سامنے نہیں ہیں اور یہ جتنے مراجع کرام ہیں یہ کوئی یہ دعویٰ نہیں کرتا ہے کہ ہم نے جو قرآن سے لیا ہے 100% لیا ہے، ہم نے جو حدیث سے لیا ہے 100% لیا ہے، ہم نے جو عقل سے لیا ہے وہ 100% لیا ہے۔ آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ اگر 100% ہوتا تو پھر غلطی کا امکان نہیں ہے۔ غلطی ہو جانا اس بات کی علامت ہے جو ہم سمجھے ہیں وہ بتا رہے ہیں، ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ یہ وہی ہے جو خدا نے پیش کیا۔ بس دونوں کا فرق پہچانیے۔ جو ہمارے بچے ایک سوال پیدا کرتے ہیں کہ اگر مولانا لوگ اتنے سمجھدار ہیں قرآن و حدیث سمجھ سکتے ہیں تو یہ مسائل میں اختلاف کیا ہے؟ یہ مسائل میں اختلاف کیوں ہے؟ وہ مسائل میں اختلاف اسی لیے ہے کہ سب کی سمجھ ایک جیسی نہیں ہے۔ جس کی سمجھ زیادہ ہے وہ کچھ سمجھ لیتا ہے، جس کی سمجھ جو ہے وہ کم ہے وہ کچھ سمجھتا ہے۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا، جہاں سمجھ برابر ہوتی ہے وہاں الگ الگ سمجھنے کا امکان نہ ہوگا۔ وہی محمد پکار کے کہتے ہیں میرا پہلا بھی محمد ہے، میرا آخری بھی محمد ہے، میرا اوسط بھی محمد ہے۔ اب سمجھ میں آیا، یہ صرف حق ان کو ہے کہ 12 ہو جائیں چاہے 14 ہو جائیں، سب کی سمجھ ایک جیسی ہے۔ ہمارے یہاں سب کی سمجھ ایک جیسی نہیں ہوتی ہے۔ ایک سلوات پڑھ دے محمد اسی لیے ہم لوگ یہ کبھی نہیں کہتے کہ ہمارا مجتہد جو سب سمجھتا ہے سب صحیح ہی سمجھتا ہے۔ سمجھ تو سمجھ ہے، ہو سکتا ہے سمجھ میں غلطی ہو جائے۔ اچھا یہی سمجھ جو نہیں سمجھ پاتے وہی یہ پلٹ کے کہتے آگے سستانی کو کیا ہے۔ اپنے لفظوں میں کہیں گا یہ ایسے ناسمجھ ہیں جو کسی کی سمجھ کو بھی نہیں سمجھ پاتے۔ یہ خالی جو ہے وہ رات کے چمگادڑ ہوتے ہیں، ان کو کیا تمیز کہ قرآن سمجھنے کے لیے انہوں نے اپنی آنکھیں سفید کر ڈالی۔ کسی کو کیا پتا کہ حدیث سمجھنے کے لیے یہ 18 20 گھنٹے جو ہے وہ کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ تو بس دن بھر جو ہے وہ چبوتروں پہ چائے پئیں گے،
رات بھر چمگادڑوں کی طرح سے جاگیں گے، اس کے بعد پرکھیں گے کس کی سمجھ؟ آغا خامنائی۔ سوچیں کتنا بڑا ظلم ہے یہ۔ اور میں تو ایک جملہ اور کہوں گا کہ ان سے زیادہ جو ہے وہ روز قیامت جب امام آئیں گے تو بعض پرس جو ہے ان سننے والوں سے کی جائے گی کہ جب رضی جیسے فاسد نے بیٹھ کے آقا خامنائی کو برا کہا تو ہم تو جائیں گے ہی جہاں جانا ہے، آپ بھی جائیں گے، آپ نے سنا ہے، لہذا اس بات کو یاد رکھیے گا۔ کوئی سا نہیں ہوتا ارے مولانا صاحب ہم کیا کریں، کیا کریں، آپ کے ہاتھ بندھے ہیں، کیا بندھے ہیں، کیا ہے آپ کے ساتھ؟ ایسے ہی لوگ تو کوفے میں تھے، کہہ رہے تھے کہ مولا کیا کریں آنے نہیں دے رہا۔ کوفے میں کوئی نئی قسم کے لوگ تھوڑی تھے، یا سب کے سب دشمن اہل بیت تھوڑی تھے، اور وہیں جو آنے والے تھے کیسے کیسے راستہ انہوں نے آنے کا ڈھونڈا۔ ہاں تو بھی الگ سی بات ہے، آپ کو جو بننا ہے خود فیصلہ کیجیے۔ حبیب ابن مظاہر بننا ہے تو نامانوس راستوں سے نکلنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دشمن زمانہ لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے۔ اچھا میں ایک جملہ جو ہے وہ کہہ دوں، اس لیے کہ مصیبت یہ ہے کہ یہ ہمارے بچے جو اتنے محدود ہیں کہ یہ گھوم گھوم کے اپنوں ہی پہ فٹ کر، بالکل پتہ چل رہا ہے کہ اپنوں۔ ارے ہمارے والوں میں یعنی مومنین میں شاید ہی کوئی ایسا بدبخت ہو کہ جو آقا سستانی کو کچھ کہے یا کرے۔ گفتگو مومنین کی نہیں ہو رہی کہ آپ گھوم گھوم کے اپنے والے پر نہ فٹ کریں، خدا کے واسطے۔ اس وقت جو ہمارے مخالف، ہمارے دشمن یہودیت اور عیسائیت ہے، یہ اتنے راستے نکال رہے ہیں۔ حد یہ ہے کہ یہ اپنے والوں کو ہمارا والا لباس پہنا کے ہمارے درمیان ہے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور ہماری یہ بھی ایک آزمائش ہے، ہماری یہ بھی آزمائش ہے کہ ان کا والا جب ہمارا لباس پہن کے آئے تو ہماری آزمائش جانتے کیا ہے کہ ہم اس کی شناخت کریں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی باہر والا آ کے ہمارے یہاں بیٹھ گیا۔ یہ جو داعش والے بڑی بڑی داڑھی رکھ لیے ہیں، یہ کوئی اپنے والے ہیں کیا؟ آپ بتائیں، اتنے دنوں سے آپ جو ہے وہ مجلسیں سن رہے ہیں، جو کچھ بھی کتاب پڑھ رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے جو ہے وہ 20 سال 25 سال 30 سال کے ہو گئے۔ پوری اپنی اس 30 سال 40 سال کی زندگی میں کسی امام کی تاریخ میں پڑھا ہے کہ بغیر کسی کو سوچے سمجھے بے جرم و خطا جو ہے وہ قتل کر دیا جائے؟ کہیں پڑھا ہو کسی بچے نے تو بتائے۔ کم سے کم 22 سال سے تو میں ہی یہاں پڑھ رہا ہوں، کسی نے مجھ سے سنا ہو کہ فلاں امام نے کہا ہے جو مل جائے مار دو؟ کہیں سنا آپ نے؟ حد یہ ہے کہ آپ نے یہاں یہ سنا ہے کہ اگر بد کردار بھی آ جائے تو مارو نہیں، بد کرداری ہٹاؤ۔ اس بات کو یاد رکھے گا، ہمارے معصومین کی جو تعلیم ہے اس میں یہ ہے کہ برا نہ مارو، برائی مارو۔ اس لفظ کو یاد رکھے گا، اور اس کی سب سے بڑی پہچان حیات امام حسن علیہ السلام۔ آپ اکثر سنتے رہتے ہیں کہ بڑا سخت دشمن تھا، کسی طریقے سے امام حسن کو برداشت نہیں کر پاتا تھا۔ ایک دن گھر سے نکلا، کہا کہ آج تو آمنے سامنے، اور کیا اس نے۔ آنے کے بعد جو ہے وہ حملہ شروع، خود امام کو برا بھلا کہا، امام کے آباء و اجداد کو برا بھلا کہا۔ جب سب کچھ کہہ چکا، اب میں اپنے جوانوں سے پوچھوں گا کہ ہم لوگ ہوتے تو کیا کرتے؟ دیکھیے اگر مار ڈالتے تو برا مر جاتا، برا ہی نہ مرتا۔ ان دونوں کو یاد رکھیے گا، جب وہ بالکل برا بھلا کہہ کے، یعنی روایات میں جو الفاظ ہیں وہ الفاظ بھی اجازت نہیں دیتے کہ ممبر سے کہا جائے۔ برا بھلا کہہ کے جب تھک گیا تو امام نے کہا کہ بھائی کیا
گھر میں کپڑا پہننے کے لیے ہوتا ہے کہ فلاں کو مارو تو 70 حج کا ثواب ملے گا. ہمارے پوری تاریخ میں کہیں نہیں ہے، ہماری پوری تاریخ میں کہیں نہیں ہے. اب اگر کوئی ہمارے درمیان میں آ کے اور یہ کہنے لگے کہ فلاں مسلمان کو قتل کر دو 70 حج کا ثواب ہے، تو ہمیں سوچنا پڑے گا یہ ہم میں کا ہے یا کسی اور سے آیا ہے. اس لیے کہ ہم میں کا ہوگا تو ہمارے یہاں تو یہ کہا گیا برا بن کے آیا ہے اچھا بنا کے بھیجو. لیکن اگر وہ آ کے کسی مومن کو قتل کرنے کا حکم دے، کسی کو جو ہے وہ دنیا سے ختم کرنے کا حکم دے، تو یہ لمحہ فکریہ ہے کہ پہلے اس کے بارے میں تحقیق کرو کہ آیا کہاں سے ہے. پہلے تحقیق کرو آیا کہاں سے ہے. اور خود اس بات کا اعلان ہے کہ دونوں مذہب کو سامنے رکھو. جس مذہب میں ظلم برداشت نہ ہو وہ الگ ہوتا ہے، جہاں ظلم کی اجازت دے دی جائے وہ مذہب الگ ہوتا ہے. میں لفظوں کو سمیٹ کے کہتا ہوں، جس مذہب میں ظلم برداشت کر لیا جائے اور ظلم نہ کیا جائے اس مذہب کو حسینی مذہب کہا جاتا ہے، اور جس مذہب میں ظلم کرنے کی اجازت دے دی جائے ایسے مذاہب کو یزیدی کہا جا سکتا ہے، حسینی کبھی نہیں کہا جا سکتا. ایک صلوات پڑھیں محمد والے وَإِلَّا جو طاقت مظلومیت میں ہے وہ طاقت ظلم میں نہیں پائی جاتی. اور ظلم کی نشانیوں میں سے نشانی یہ بھی ہے، جب تک طاقتور ہوتا ہے تب تک تو بہت ظلم کرتا رہتا ہے. مولا کے چاہنے والوں میں سے ایک کی تاریخ ہے کہ جب اسے پکڑ کے لایا گیا حاکم کے سامنے، تو حاکم نے کہا کہ ہم نے سن رکھا ہے کہ تمہارے دل میں علی کی محبت ہے. اس نے کہا سن کیا رکھا ہے؟ اس نے سن کیا رکھا؟ کہا جانتے ہو کیا کہہ رہے ہو؟ کس کے سامنے کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں جانتا ہوں، ایک ظالم کے سامنے کہہ رہا ہوں. کہا اچھا ایک کام کرو، دربار میں جو ہے وہ علی کے خلاف جو ہے وہ اعلان کرو، برات کا اعلان کرو. اس نے کہا یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا، ہم علی کے لیے برات کا اعلان، علی سے بیزاری کا اعلان نہیں کر سکتے. تو کہا اگر یہ نہیں کر سکتے جانتے ہو کیا ہے؟ کہا کہ کیا ہے؟ جانتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں. تو قتل کر دے گا، اس سے زیادہ تیرے پاس میں کچھ ہے بھی نہیں، اس سے زیادہ تیرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. تو اب اس کو بھی اس وقت کچھ سوچا تھا بھائی اتنی دیر کے بعد تو پارا 7ویں آسمان پہ ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ فضائل کو ہم تک پہنچنا تھا لگا اللہ بھی انتظام کر رہا تھا. کیا کہنا. اب آپ خود بتائیں ایک ظالم کے سامنے اتنی دیر تک گفتگو کوئی کر سکتا ہے؟ تو کہنے گا اچھا اب تو یہ طے ہو گیا کہ تجھے مرنا ہے. اور اس کے بعد جلاد کو بلا، کہا جلاد آؤ. جلاد آ کے لے جو ہے وہ، اب یہ تاریخ میں تو جلاد آؤ ہے، آگے والا میرا جملہ ہے، وہ گردن کاٹنے والا جو فرسہ ہوتا ہے پڑے گا وہ لے کے آیا ہوگا. اچھا جلاد کی حیت ہی بالکل ایسے ہوتی ہے کہ اس کی توند نکلی رہتی ہے اور ایسے کر کے اکڑ کے جو ہے، اس لیے کہ جب خون کرے گا تو یہ سب تو آ ہی جائے گا اس کے اندر. اب وہ آگے کھڑے ہو گئے، چہرے سے آیا ہے. تو کہا اچھا اب تو طے ہو گیا کہ تجھ کو جو ہے وہ قتل ہونا مرنا ہے. اب ایک بات میں تجھ سے پوچھنا چاہتا، اچھا یہ بتا دے کیسے مرنا چاہتا؟ ایسا مرنا ہے کہ یہ بتا دے کیسے مرنا چاہتا. عزیزو دنیا یہ سمجھ رہی تھی، ظالم یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ کوئی ایسا طریقہ بھی ڈھونڈ کے مجھ سے کہے گا کہ ایسے قتل کر دو تاکہ جلدی سے مر جائیں، نہیں گردن کاٹ دو. اس لیے کہ اگر ہاتھ کاٹ کے چھوڑ دو گے تو تکلیف ہوگی، پیر کاٹ کے چھوڑ دو گے کہ تکلیف ہوگی. لہذا اس نے اپنے سمجھ سے کہا کہ بتاؤ کیسے مرنا چاہتے ہو. انہوں نے مسکرا کے کہا کہ یہ تو اپنے دل سے فیصلہ کر کہ کیسے مرنا ہے. کہا کیا مطلب؟ مرنا تجھے ہے، فیصلہ میں کروں؟ کہا نہیں، صرف مجھے نہیں مرنا ہے. ایک چیز یاد رکھ کہ جیسے تجھے روز قیامت میرے ہاتھوں سے قتل ہونا ہے ویسے آج مجھے قتل کر، ویسے قتل کر. عزیزو
میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بات یاد رکھے گا، قیامت تو بہت دور کی بات ہے، ظالمین سے کھلا ہوا یہ اعلان ہے کہ آ کے ہمیں ویسے مارو جیسے ظہور کے بعد ہمارے امام کے ہاتھوں مرنا ہے، ہمارے امام کے ہاتھوں مرنا ہے، اس لیے کہ یہ تو خدا کا حتمی فیصلہ ہے، یہ دنیا ختم ہو ہی نہیں سکتی ہے کہ جب تک جو ہے عدل و انصاف پھیلانے والا دنیا میں آنا جائے، چاہے ایک دن بچا رہے تو اس ایک دن کو اتنا طولانی بنا دے گا کہ ہر ظالم سے انتقام لیا جائے گا اور مظلوم کو جو ہے وہ مدد پہنچائی جائے گی۔ ایک صلوات پڑھتے محمد والے محمد۔ تو جس ظالم کو جیسے مرنا ہو ویسے مظلوم کو مارنے کے لیے تیار ہو۔ لیکن ایک بات پھر میں اپنے جوانوں سے کہوں گا، یہ طاقت صرف اور صرف محبت اہل بیت میں پیدا ہوتی ہے، اس کے علاوہ کہیں سے یہ طاقت نہیں آ سکتی۔ شاید یہی راز ہے کہ جن طاقتوں کا مظاہرہ میدان کربلا میں کیا گیا ہے، کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے بھی سوچتے ہوں گے کہ یہ مولانا لوگ جو پڑھ رہے ہیں کیا اس کے وقوع کا امکان ہے یا نہیں۔ بھئی ہم لوگ پڑھنے والے بھی جب سوچتے ہیں تو ہمارے یہ جوان بہرحال سوچتے ہوں گے کہ مولانا صاحب جو پڑھ کے جا رہے ہیں ہے اس بات کا امکان پایا جاتا ہے یہ ہو سکتا ہے یا نہیں۔ تو میں اپنے جوانوں سے کہوں گا جب تک اپنی طاقت سے سوچو گے نہیں ہو سکتا، اور جیسے ہی آپ اپنی مادی طاقت میں خدا کی روحانی طاقت کو داخل کر لیں گے ویسے امکان پیدا ہو۔ اب میں واقعہ میں پڑھ دے رہا ہوں، محسوس آپ کیجئے گا۔ ظہر کا وقت قریب آ رہا ہے، ادھر اول وقت ظہر یعنی آفتاب جو ہے وہ نصف نہار کے اوپر پہنچا آدھے دن پہ، تو فوراً ابو ثمامہ سیداوی کھڑے ہو کے کہتے ہیں مولا اول وقت نماز ہے، نماز کا انتظام کیا جائے۔ حسین نے کہا کہ جا کے ان سے تھوڑی دیر کے لیے جنگ کی مہلت لے لو، تھوڑی دیر کے لیے ان سے جنگ کی مہلت لے لو۔ روایت میں فقرہ ہے کہ جناب حبیب آگے گئے اور جانے کے بعد کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے جنگ بند کر دی جائے، امام چاہتے ہیں تاکہ نماز پڑھ لی جائے۔ تو ادھر سے جواب جانتے کیا ملتا؟ جا کے اپنے آقا سے کہو نماز بچانے والی نہیں۔ عزیزو ادھر سے یہ جواب ملا۔ اب خود حبیب پہ کیا گزری یہ تو کوئی راوی لکھ نہیں سکتا، اندر کی کیفیت ہے۔ اس کیفیت کو اگر ماننا ہے تو خدا سے یہی دعا کیا جائے کہ بہرحال ظہور ہم لوگوں کی زندگی میں ہو جائے تاکہ ہم اپنے امام سے یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں دل میں آتی ہیں اس کو پوچھ سکیں کہ مولا آپ تو عالم ارواح سے دیکھ رہے تھے، حبیب پہ کیا گزری آپ بتا دیجیے۔ اس لیے کہ نہ کوئی راوی لکھ سکتا ہے نہ کوئی مقرر پڑھ سکتا ہے کہ ایسے وقت میں جب دشمن سے کہیں کہ نماز کی مہلت دے دو، دشمن جو ہے وہ امام پہ حملہ کرے تو حبیب پہ کیا گزری اس کو پڑھا نہیں جا سکتا۔ اب ادھر سے ادھر سے جب یہ جواب مل گیا تو اس جواب کے مقابل میں حسین کے چاہنے والوں نے کہا مولا آپ گھبرائے نہیں، آپ نماز کے لیے آگے کھڑے ہو، ہم آپ کو نماز پڑھانے کے لیے جو ہے وہ آپ کے آگے کھڑے ہیں۔ اب میں اپنے لفظوں میں اپنے جوانوں سے پوچھوں گا، سب سے پہلے میرے بچے اور میرے جوان ایک لفظ سن لیں کہ کم سے کم جو روایت ہے یزید کے فوج میں تیر اندازوں کی وہ 4000 تیر انداز، ایک دو نہیں، یعنی 4000 افراد ایسے تھے کہ جن کے پاس تیر و کمان تھے۔ ان کا کام ہی یہ تھا کہ ادھر سے کمانڈر کہے تیر برساؤ تو تیر چلانے لگتے تھے۔ اسی لیے مقتل میں یہ جملہ ہے کہ جب حسین ابن علی نماز صبح کے بعد جو ہے وہ باہر نکلے اور لوگوں کو جنت میں ان کی جگہ دکھائی
تو ایک مرتبہ تکبیر کی آواز بلند ہوئی اور ادھر سے جو ہے وہ پیسر سعد نکل کے کہتا ہے اے فوج والو گواہ رہنا، خیام حسینی کی طرف پہلا تیر میں پھینک رہا ہوں، اور تیر چلا کے جب رکا ہے تو ادھر سے تیروں کا مہ برسنے لگا، اس لیے کہ یہ 4000 افراد تیر جو ہے وہ چلانا شروع کیا ہے۔ اسی لیے مقتل میں ایک جملہ ملتا ہے کہ ایک ساتھ حسین کے 40 سے 50 افراد جام شہادت نوش کر۔ ذرا سوچ لے، جہاں 4000 افراد ایسے ہوں جن کے پاس کمان ہو، جن کے پاس تیر ہو، وہاں جب کمانڈر کہے گا نہیں یہ کام نہ ہونے دو، تیر چلاؤ، تو کیا کیفیت رہی ہوگی؟ اگر آپ کے ذہنوں تک یہ بات پہنچ گئی ہے تو میں پھر اپنے بچوں سے کہوں گا مادیات کی دنیا میں آ کے سعید کی طاقت کسی کی سمجھ میں نہ آئے گی جب تک کہ جو ہے وہ حسینی بن کے حسین کے جانثار بن کے نہ سوچو گے، کبھی سمجھ میں نہ آئے گا کہ کتنی طاقت تھی سعید کے پاس۔ اب روایت کہتی ہے اچھا ایسے وقت میں نماز کا قانون کیا ہے؟ ایسے وقت میں نماز کا قانون یہ ہے کہ فوج 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، کچھ لوگ جو ہے وہ کھڑے رہتے ہیں لڑنے کے لیے تاکہ وہ حملے کو روکیں، اور آدھا حصہ جو ہے وہ امام کی اقتداء میں جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے۔ اور یہ نماز بھی جانتے کیسے ہوتی ہے؟ دیکھیں اب یہ نماز خوف ہے، 4 رکعت نہیں، اب تو 2 رکعت ہے، تو امام جو ہے وہ 1 رکعت پڑھتا ہے۔ نیت کر کے آپ امام کے ساتھ جو ہے وہ جماعت میں شریک ہو، اور امام جو ہے وہ تھوڑا سا سورہ جو ہے وہ قرات میں تھوڑا سا آہستہ آہستہ کرے گا، آپ جلدی سے امام کے ساتھ جو ہے وہ تیزی سے آگے بڑھ کے آپ اپنی 2 رکعت پڑھ کے، اور اس کے بعد آپ جماعت چھوڑ کے جلدی سے جا کے فرنٹ پہ آپ کھڑے ہو جائیں، جو فرنٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں وہ دوسری رکعت کے رکوع سے پہلے آ کے امام کے ساتھ شریک ہو جائیں۔ یہ طریقہ ہوتا ہے۔ عزیزو، بچوں نے یہ طریقہ تو سن لیا، لیکن میں بچوں سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ اس وقت ہوتا ہے جب فوج ہو، فوج ہو، یہاں تو فوج ہی نہیں بچی، اس لیے کہ 72 افراد کی فوج ہے جس میں سے 40 یا 50 جو ہے وہ حملے اولا میں شہید ہو چکے ہیں۔ اب تو کل فوج یا 22 آدمیوں کی ہے یا 32 آدمیوں کی ہے، تو اب یہ نماز کیسے ہوئی؟ شاید یہی وجہ ہے کہ کربلا کی نماز خوف جس شان کی ہوئی ہے، ایسی نماز جو ہے وہ نہ دور اسلام میں کبھی ہوئی ہے، نہ اس سے پہلے کبھی ہوئی ہے، نہ اس کے بعد کبھی ہوئی ہے۔ اس لیے کہ اس کے بعد پہلے اگر کبھی جو ہے وہ ایسی لڑائی ہوئی ہے تو فوج کی کچھ تو تعداد رہی ہو، بعد میں اگر ایسی لڑائی ہوئی ہے تو فوج کی کچھ تو تعداد ہے، لیکن حال مظلومیت کربلا جہاں حسین ابن علی 22 سپاہیوں کو لیے ہوئے کھڑے ہیں، وہاں ظہر کے وقت نماز پڑھنا ہے تو کیسے پڑھیں؟ لہذا کربلا کے سپاہیوں نے اپنی نماز خوف کا جو انداز پیش کیا ہے وہ بڑا حسین انداز ہے کہ 2 سپاہی آگے کھڑے ہو گئے۔ اب یہی سے وہ جرأت پہچانی ہے، 2 سپاہی آگے کھڑے ہیں اور پیچھے حسین نماز پڑھا رہے ہیں۔ اب میں اپنے بچوں سے پوچھوں گا جب ہم لوگ پڑھتے ہیں جانتے کیا کہتے ہیں؟ ادھر سے تیر چلا، ادھر سے تیر چلا، سعید نے اپنے سینے پہ روکا، ادھر سے تیر چلا، زہر نے روکا۔ لیکن میں اپنے جوانوں سے پوچھوں گا یہ تیر چلا کا کیا مطلب؟ 4000 لوگوں میں ایک نے تیر پھینکا اور سب انتظار کر رہے تھے؟ نہیں عزیزو، ان ظالموں سے یہ توقع نہیں ہو سکتی کہ جو ہم لوگ سوچ کے تھوڑا سا مظلومیت کو جو ہے وہ نہیں سمجھ پاتے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک تیر نہ آیا ہوگا، اور کسی راوی نے لکھا بھی نہیں کہ ایک ساتھ کتنے کمانوں سے جو ہے وہ تیر چھوٹے، لیکن یہ تو یقین ہے کہ ایک نہ آیا ہوگا۔ ادھر سے جیسے ہی آیا کہ حسین کو نماز نہ پڑھنے دیا جائے، تیروں کا مہ برسا دیا جائے۔ اب روایت کہتی ہے کہ ادھر سے تیروں پہ تیر آ رہے تھے اور ادھر 2 سپاہی کھڑے ہو کے، میں جو اپنے طرف سے سمجھا وہ یہی سمجھا کہ ایک ہاتھ میں ڈھال رہی ہوگی، ایک ہاتھ میں تلوار رہی ہوگی، کچھ تیر کو ڈھال پہ روکا ہوگا، کچھ کی باڑ کو تلوار سے کاٹا ہوگا، اور اس کے درمیان جو تیر نکل رہا تھا اس کے لیے سید یہ کر رہے تھے کہ حسین کے پاس نہ جانے پائے، اسے اپنے سینے پہ روک لیا جائے۔
یہ جذبہ کسی کے پاس نہیں ہے. یہاں تک تو سب بچوں کی سمجھ میں آتا ہے، لیکن اب میں اپنے جوانوں سے پوچھوں گا ایک آدمی پہ کتنی طاقت ہوتی ہے؟ ذرا ان دونوں چیزوں کو ان مطابق کر کے آپ سوچتے رہیے گا، اور جب تک سوچیں گے تب تک آنکھوں سے آنسو گریں گے کہ حسین ابن علی کو کم سے کم کتنا وقت لگا ہوگا نماز پڑھنے میں. 2 رکعت نماز میں اگر 2 منٹ بھی آپ رکھ لیں، 1 منٹ بھی آپ رکھ لیں، تو ایک طرف حسین کی 1 منٹ کی نماز اور دوسری طرف ادھر سے جو ہے 4000 لشکر کی جو ہے وہ تیر اندازی. 1 2 نہیں، 4000 تیر اندازوں کی تیر اندازی. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس 1 منٹ کے وقفے میں کتنے تیر ادھر سے چلے اور ان تیروں کے درمیان میں سید نے حسین ابن علی کو بچایا ہے. شاید یہی راز ہے کہ جیسے ہی حسین نے السلام علیکم کہا اور سید نے جب زمین سے جو کھڑے کھڑے زمین پہ گرے، تو اب حسین ابن علی نے کہا جب چاہنے والے نے اپنی محبت دکھا دیا ہے تو اب مولا کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی محبت کا اعلان کرے. ایک مرتبہ سید کے سر اٹھا کے اپنے زانوں پہ رکھا اور جیسے ہی زانوں پہ سر کو دیکھا، ایک مرتبہ سید پلٹ کے کہتے ہیں کہ مولا کیا حق وفاداری ادا ہو گیا. اتنا سننا تھا کہ حسین نے سینے سے لگا لیا اور تڑپ کے کہا سید اگر تم وفادار نہ ہوگے تو پھر دنیا میں کون وفادار ہو سکتا ہے؟ اجرکم اللہ. یہ جزا تو حسین کی طرف سے ملی، لیکن عالم ارواح سے جو جزا ملی وہ شاید جو ہے سب کو ملی ہوگی، لیکن کسی نے بیان نہیں کیا ہے تنہا سید کے. روایت کہتی ہے حسین نے کہا تم وفادار ہو. اس کے بعد پلٹ کے پوچھتے ہیں سید کیسا محسوس کر رہے ہو؟ ایک مرتبہ ادھر سے آواز آئی مدینہ چھوڑ کے نبی آ چکے ہیں، نجف چھوڑ کے علی آ چکے ہیں، بقیع چھوڑ کے حسن آ چکے ہیں، اور زہرا پایتی آ کے کھڑی ہو گئی ہے. حسین نے کہا سید اپنے پیروں کو سمیٹ لو، یہ میری دکھیاری ماں ہے جو تمہارے استقبال کے لیے آ گئی ہے. انا للہ و انا رضا بقضائه وتسلیما لامره الہی بحق الزہرا وابیہا وبعلہا وولیہا. بار اللہ بحق محمد وآل محمد ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما. بار الہ یہ ہمارے جوان، یہ ہمارے شرکا جو اندر کے جذبات کے سے حسین کے اوپر گریہ کر رہے تھے، ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ نہ فرما. بار الہ ان آنکھوں کو غم حسین کے علاوہ کسی غم میں رنجیدہ نہ کرنا. بار الہ ہمارے پاس عاقبت بنانے کے لیے جو سب سے بڑا سرمایہ ہے وہ سرمایہ یہی ہمارے آنسو ہیں. خدایا ان قیمتی مال کو قیمتی تر بنا دے. جہاں جہاں مومنین و مسلمین ہیں ان کے جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. خدایا ہمیں اس دنیا سے اس وقت تک نہ اٹھانا جب تک کہ اہل بیت ہم سے راضی نہ ہو جائے. بار اللہ تجھ سے بہتر ہماری کیفیات کو کوئی نہیں جانتا. ہم سب کے سب خاطئ اور گنہگار بندے ہیں. خدایا سب سے پہلے ہمیں اس دنیا سے اٹھانے سے پہلے اہل بیت کی شفاعت کے لائق بنا دینا، اس لیے کہ ان کے علاوہ ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے. اہل بیت کو کہ جو مظالم ہیں ان مظالم کا واسطہ، اہل بیت کی اسیری کے واسطہ مومنین میں اگر کوئی بھی کسی مصیبت میں، کسی اسیری میں مبتلا ہے تو اسے جلد سے جلد رہائی عنایت فرما. جتنے ظالمین ہیں ظالمین کو نیست و نابود کر دے. پرچے میں اسلام کو سربلندی عنایت فرما. علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ. امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. ہم سب کو امام کے امان و انصار میں قرار دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. آپ حضرات ایک اعلان سماعت فرما لیں کہ کل 7 محرم کو 3 بجے
اسلامی منڈی کے اعضاء خانے میں ایک مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے. آپ حضرات سے شرکت کی استغفار ہے. ماتم حسین.